السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اچھا، آج میں نے ہاسپٹل کا وزٹ کیا تو یہ میڈیسن وارڈ میں گئی تھی میں، اور وہاں پہ میں نے بیسک کلینکل اسکل سیکھی. جو سب سے امپورٹنٹ کلینکل اسکل ہے اور جو بہت کامن ہے وہ ہے یورینری کیتھیٹرائزیشن. ٹھیک ہے، تو وہ ہم آج ڈسکس کریں گے. اوکے. یورینری کیتھیٹرائزیشن جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے انڈیکیشنز کیا ہوتے ہیں، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں، یہ سب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یورینری کیتھیٹرائزیشن جو ہے وہ ایک بیسک کلینکل اسکل ہے. ٹھیک ہے، جو کہ سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس اینڈ ڈاکٹرس کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یورینری کیتھیٹرائزیشن میں ہمارے پاس کون سے اپیریٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اپیریٹس ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم پھر پروسیجر پہ جائیں گے. سب سے جو مین اپیریٹس نمبر 1 ہمارے پاس ہے وہ ہے فولس کیتھیٹر. ٹھیک ہے، فولس کیتھیٹر ہمارے پاس یوز ہوتا ہے یورین کے ڈرینیج کے لیے. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو ہے، اچھا یہ بھی ہمارے پاس فولس کیتھیٹر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں دس از فولس ٹیوب. اچھا، فولس ٹیوب کے علاوہ ہمارے پاس ایکسٹرا یورینری ڈرینیج بیگ یوز ہوتا ہے. صحیح ہے، جس میں ہم فولس کیتھیٹر تو ہم جو ہے یورین کو ڈرین کرتے ہیں اور اسی کلیکشن جو ہے وہ پھر ایک بیگ میں ہوتی ہے وچ از اسٹیرائل یورین ڈرینیج بیگ. دس از دیٹ بیگ. ٹھیک ہے، اس طرح کا کچھ دکھتا ہے. اس کے ساتھ اس طرح یہ ٹیوب ہوتا ہے اور یہ بیگ ہوتا ہے. اس میں جو ہے اس پہ مارکنگس ہوتی ہے. دس از 1000 ml, دس از 1500 ml اینڈ دس از 2000 ml. تو اس طرح ہمیں جو ہے یورین ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا پتہ چلتا ہے کہ اس بیگ پہ جو ہے مارکنگس ہوتی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ہمارے پاس لیگنوکین جیل یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیل جو ہے ہم وہ ٹیوب پہ اپلائی کرتے ہیں انسرٹ کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ہے ایزیلی لبریکیٹ ہو کے جو ہے ایزیلی پینیٹریٹ ہو سکے. اس کے علاوہ ہمیں گازز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اینٹی سیپٹک سولوشن کی. کیتھیٹر لگانے سے پہلے جو ایریا ہے اس کو اچھی طریقے سے اینٹی سیپٹک سولوشن لگا کے اس کو کلیئر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیپس ہم یوز کرتے ہیں فکسیشن کے لیے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم ٹیوب کو فکس کریں. اچھا، ڈسٹل واٹر ہمارے پاس یوز ہوتا ہے. ڈسٹل واٹر جو ہے وہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں فولس کیتھیٹر میں. ٹھیک ہے، تاکہ بیلون کو ہم انفلیٹ کریں اور وہ جو ہے یوریترل اوریفس میں صحیح سے فکس ہو پائے. ٹھیک ہے. اب ہم پروسیجر ڈسکس کریں گے تو اس میں ان سارے اپیریٹس کا یوز ہوگا. پھر جو ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ مطلب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ پروسیجر میں کس اسٹیپ پہ یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سیرنج ہمارے پاس جو ہے ڈسٹلڈ واٹر کو انجیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کون سے انسٹرومینٹس یا اپیریٹس ہے؟ فولس کیتھیٹر ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. اس کے علاوہ یورین ڈرینیج بیگ ہے نمبر 2. ٹھیک ہے. اچھا، 3rd نمبر پہ ہمارے پاس ہے زائلوکین جیل. ٹھیک ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے. اس کے 4th نمبر پہ ہے ہمارے پاس کازز. 5th نمبر پہ ہمارے پاس اینٹی سیپٹک سولوشن. 6th نمبر پہ ہمارے پاس ٹیپس ہے. 7th نمبر پہ ہمارے پاس ڈسٹل واٹر ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس سیرنج ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب پروسیجر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیتھیٹرائزیشن ہوتا کیسے ہے. ٹھیک ہے. کیتھیٹرائزیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ پیشنٹ کو پروسیجر ایکسپلین کریں. سیکھیں، آپ پیشنٹ کو سمجھائیں کہ ہم اس طرح جو ہے یہ کیتھیٹر جو ہے وہ یورینری اوریفس میں ڈالیں گے اور اس کا پرپز بتائیں گے کہ ہم یہ ان پٹ آؤٹ پٹ کو میجر کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں، یا کوئی اگر ٹرانسوریفرل پروسیجر کی بعد اگر ہم یہ ڈال رہے ہیں تو پیشنٹ کو وہ بھی ایکسپلین کریں گے. صحیح ہے. اچھا، کیتھیٹرائزیشن کے لیے ہم پیشنٹ کو پرائیویسی پرووائڈ کریں گے. صحیح ہے، اور تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ ہیزیٹیٹ نہ ہو اور اسے کسی قسم کی انزائٹی نہ ہو. اس کے لیے ہم جو ہے اسے پراپر پرائیویسی پرووائڈ کریں گے. اور ٹیکنیک کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے ہم اچھی طرح سے ہینڈس کو واش کریں گے. ٹھیک ہے. ٹیکنیک اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے فولس کیتھیٹر کو اور جو یورینری ڈرینیج کا بیگ ہے اس کو صحیح سے فکس کریں گے. صحیح، جس طرح کہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے. اس میں ہم جو ہے یورینری بیگ کے ٹیوب کو جو ہے وہ فولس کیتھیٹر کے ساتھ اچھی طرح سے فکس کر رہے ہیں تاکہ اس سے جو ہے یورین لیکیج نہ ہو. صحیح ہے. اچھا، یہ ہمارے پاس فکس ہو جائے اس طرح کا یہ اٹیچ ہو جاتا ہے. یہ ہمارے پاس یورینری بیگ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یورینری اوریفس ہوتا ہے اس کو جو ہے ہم اینٹی سیپٹک سولوشن سے کلیئر کرتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد ہم ٹیوب پہ جو ہے
لیڈوکین جل جو ہے وہ اچھی طرح سے لگا لیتے ہیں، اس کو لوبریکیٹ کر دیتے ہیں، صحیح ہے، اور پھر اس کو جو ہے اس اوریفس کے درمیان اندر ڈال دیتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا 3 to 4 انچز تک جو ہے ہم ٹیوب کو اندر تک پینیٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ٹیوب اچھے سے پینیٹریٹ ہو جائے تو پھر جو ہے ہم فولس کیتھیٹر میں سیرنج کے تھرو جو ہے اس میں ڈسٹل واٹر کو انجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈسٹل واٹر کے انجیکشن کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو فولس کیتھیٹر کا بیلون ہے وہ انفلیٹ ہو جائے اور وہ جو ہے اندر یوریترل اوریفس اور بلیڈر میں جو ہے وہ فکس ہو جائے اور وہ جو ہے ٹیوب جو ہے فولس کیتھیٹر کا وہ باہر واپس نہیں نکلے، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جنرل پروسیجر ہوتا ہے۔ اوکے، سو اب ہم پراپر ڈسکشن کرتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈائگرام میں ہمارے پاس دکھایا گیا ہے دس از فولس کیتھیٹر، ٹھیک ہے۔ کیتھیٹرائزیشن میں جو ہے یہ والا کیتھیٹر یوز ہوتا ہے۔ اس کیتھیٹر کے پارٹس کون سے ہیں؟ یہ اس کا بیلون پارٹ، ٹھیک ہے، یہ اس کا یورین ڈرینیج پارٹ، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا بیلون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹپ ہے۔ اچھا، اب ہم نے ڈسکس کیا نا کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے فولس کیتھیٹر کے ساتھ یورینری بیگ کو اٹیچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ٹیوب ہے اس کے ساتھ جو ہے یورینری ڈرینیج کا جو بیگ ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز یہ اس کا ٹیوب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس بیگ ہے، اس پہ اس طرح مارکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 1000 ml اور 2000 ml اینڈ 1500 ml، ٹھیک ہے، یہ اس پہ مارکنگ ہوتی ہے۔ یہ والا جو پارٹ ہے وہ بیلون انفلیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس سیرنج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے ہم ڈسٹل واٹر لیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈسٹل واٹر جو ہے وہ ہم یہاں پہ اس میں انجیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈسٹل واٹر جو ہے وہ اس کے تھرو یہاں پہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو بیلون اٹیچ ہوا ہے وہ ڈسٹل واٹر اس میں فل ہو جائے گا اور یہ بیلون جو ہے انفلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے بلیڈر میں فکس ہو جائے گا اور یہ ٹیوب جو ہے یہ باہر بلیڈر سے نہیں نکلے گا، صحیح ہے۔ اچھا، بیلون کو انفلیٹ کرنے سے پہلے ٹیوب کا یہ والا پارٹ نہیں ہوتا، اس پہ جو ہے زائلوکین جیل اور لیڈوکین جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، صحیح ہے، اور اس کو اچھی طرح سے لوبریکیٹ کرتے ہیں اور پھر پیشنٹ میں انسرٹ کرتے ہیں۔ تو تقریباً 3 to 4 انچز تک جو ہے اس کو ہم پیشنٹ کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں اپ ٹو مارکنگ دس، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جب پیشنٹ میں یہ والا ایریا پینیٹریٹ ہو جائے اس کے بعد اس ایریا میں جو ہے ڈسٹل واٹر جو ہے وہ انجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے بیلون انفلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ ٹیوب جو ہے وہ پیشنٹ میں فکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا پارٹ ہم نے یہاں اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے، تو جیسے ہی بیلون انفلیٹ ہو جائے اور یہ ٹیوب ہم پیشنٹ کے اندر پینیٹریٹ کریں تو یورین ڈرینیج جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ بیگ میں آ جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے انڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنا ٹیوب یعنی فولس کیتھیٹر جو ہے وہ صحیح جگہ پہ انسرٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو آسکیز میں امپورٹنٹ کویشچنز آتے ہیں فولس کیتھیٹر کی یا کیتھیٹرائزیشن کے ریلیٹڈ وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کویشچن نمبر 1 ہے نیم دا آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو دس از 2 ways فولی کیتھیٹر، ٹھیک ہے۔ نیم اٹس ڈفرنٹ پارٹس، تو اس کے ڈفرنٹ پارٹس ہے، ایک بیلون پارٹ ہوتا ہے، ایک یورین ڈرینیج پارٹ، ٹھیک ہے، یہ بیلون پارٹ ہے، یہ یورین ڈرینیج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سائز مارکرز اس پہ ہوتے ہیں اور 4 نمبر بیلون ہے، بلیڈر اوپننگ فار یورین ڈرینیج، ٹھیک ہے، اینڈ بیلون انفلیٹڈ۔ اچھا، پھر ہمارے پاس کویشچن ہوتا ہے گیو 3 کامن انڈیکیشنز آف اٹس یوز، یعنی فولس کیتھیٹر جو ہے اس کے کامن انڈیکیشنز یا یوزز کیا ہے۔ تو بلیڈر آؤٹ فلو obstruction میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آفٹر ٹرانس یوریترل ریسیکشن آف پروسٹیٹ وغیرہ میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فار میجرمنٹ آف یورین آؤٹ پٹ ان کریٹیکلی ایل پیشنٹ، اگر کسی پیشنٹ میں جو ہے ان پٹ آؤٹ پٹ میجرمنٹ کی ضرورت ہے تو اس میں جو ہے ہم فولس کیتھیٹر کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، گیو ٹو انڈیکیشنز آف سپراپیوس اسٹوسٹومس، ٹھیک ہے، اس کو تو گیو ٹو کمپلیکیشن۔ اچھا، فولس کیتھیٹر کی کمپلیکیشنز کیا ہے؟ تو اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اینٹیسیپٹک اور گلوز وغیرہ یوز نہ کریں تو اس سے جو ہے انفیکشن ہو سکتا ہے اور ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ گیو اسٹیپس آف اٹس انسرشن ان میل پیشنٹ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی سیم پروسیس ہے، ویئر اسٹیرلائز گلوز پینٹ دا ایریا وتھ پائیوڈین اینڈ ریڈ دا ایریا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے کوئی اینٹیسیپٹک سولوشن سے اس ایریا کو کلین کرنا ہے، پھر 2% لیڈوکین جیل انٹو دی یوریتھرا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو اچھے سے لوبریکیٹ کرے تاکہ ٹیوب اس سے اچھی طرح سے پاس ہو جائے۔ ہولڈ دا ٹپ آف urethra closed for 3 minutes to become lidocaine effective. Then lubricate the tip of catheter with lubricant gel. ٹھیک ہے، insert the Foley into the urethra until free flow of urine is obtained. Inflate the bulb with 10 to 20 ml of distilled water. ٹھیک ہے، نارملی جو ہے ہم 10 cc of water جو ہے وہ 10 cc of syringe میں ڈال کے یوز کرتے ہیں،
لیکن اگر 10 cc سے نہ ہو تو پھر ہم 20 cc سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 30 cc سے بھی ہو سکتا ہے. Connect it with the urine bag and put it back until you feel slight resistance. While removing, اچھا question number 7 ہے کہ how it removed. تو while removing the catheter aseptic precautions should be maintained. Balloon is deflated and for its catheter is pulled. سب سے پہلے اس بیلون کو ہم ڈیفلیٹ کرتے ہیں تاکہ جو وہ فکس ہوا ہے وہ جو ہے باہر ہو جائے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے فالس کیتھیٹر از پولڈ آؤٹ. اچھا تو یہ ہمارے پاس جو ہے فالس کیتھیٹر کی ڈسکشن ہے اور کیتھیٹرائزیشن کس طرح ہوتی ہے اس کی ایک چھوٹا سا ریویو ہے. So that's